الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق الله العظيم. پیارے بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کو ہم لیں گے وہ انتہائی اہم اور ہمارا اور آپ کا ایک انتہائی اہم ہتھیار ہے کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے، کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. یہ ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت کے بارے میں استکبار کریں گے، گھمنڈ کریں گے، جو تکبر کے ساتھ میری عبادت کرنے سے انکار کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ایک طرف اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ دعا کرو مجھ سے، دوسری طرف ساتھ ہی فرمایا کہ جو تکبر اختیار کریں گے اور جو میری عبادت سے انکار کریں گے، گویا دعا نہ کرنا تکبر ہے اور اللہ کی عبادت سے انکار کرنا ہے. دعا بھی اللہ کی عبادت ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. گویا یہ اللہ کی ذات ہے جو دعا نہ کرنے سے، اگر ہم اس سے نہ مانگیں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے. ایک اور موقع پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، جہاں ماہ سیام کا تذکرہ آیا ہے، روزوں کا تذکرہ آیا ہے، وہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اور پھر سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، قال ربی انی وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے اندر جو ہڈیاں ہیں یہ کھوکھلی ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور اے میرے رب، میں نے جب بھی تجھے پکارا، میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی، میں کبھی نامراد نہیں ہوا، میں کبھی مایوس نہیں ہوا. یعنی آپ نے کبھی بھی میری دعا کو رد نہیں کیا. دوسرے الفاظ میں یہ دعا کا انداز زکریا علیہ السلام کا، بچھ گئے اللہ کے سامنے اور انتہائی محبت کے ساتھ دعا کی
پورے یقین کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں، جو عمر اب اس قابل نہیں تھی کہ اس کے ہاں بچہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے عمر مانے نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. کن فیکون، اسے صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جائے. ان آیات کی روشنی میں اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. قرآن مقدس ہم سے چاہتا ہے، قرآن مقدس اللہ کے ہر بندے سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے اور اللہ سے مانگے. اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے، اور مانگا جائے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. اور ایک اور نقطہ بھی اس میں ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تم مجھ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں جو تمہیں کچھ دے سکتی. ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لہذا نقصان بھی نفع بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا ہمیں اللہ ہی سے ڈائریکٹ، جو فرمایا ایک جگہ اللہ نے کہ میں تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. آپ کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی دائیں اور بائیں جانے کی ضرورت نہیں. تفہیم القرآن میں جب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے وہاں وضاحت کے ساتھ اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جب ایک شخص اگر کسی بڑے حاکم کے سامنے ہو اور حاکم ہی دینے والا ہو تو وہاں جو اس کے سبارڈینیٹس ہوں ان کے ساتھ آدمی گفتگو کرے اور ان سے مانگنے کی کوشش کرے تو انتہائی حماقت ہے، انتہائی بیوقوفی ہے. اور پھر یہ حماقت اور بیوقوفی اور زیادہ سخت اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب وہ جن سے انسان مانگ رہا ہو، جن کے اس پر انسان درخواست دے رہا ہو، وہ خود بتا رہے ہوں کہ ہم تو خود بھی مانگنے والے ہیں، یہ جو سامنے حاکم ہے انہی سے ہم بھی مانگتے، انہی سے آپ مانگو. لیکن ایک شخص ہے کہ ضد کر رہا ہے، اڑا ہوا ہے کہ اسی سے مانگتا ہے جو اس کا خادم ہے. لہذا ہمیں یہاں بھی دھیان دینا چاہیے کہ اللہ جو احکم الحاکمین وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. اگر ہم اس کو چھوڑ کر اس کے خاص بندوں سے مانگنے لگے، اس کے چہیتے بندوں سے مانگنے لگے، حالانکہ اس کے جو چہیتے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں، اللہ سے مانگو، دینے والا وہی ہے، ہم نے بھی اسی سے مانگا، اسی سے پایا. لہذا یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. اور پھر اسی دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کیا ہیں؟ ترمذی میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی میں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں اللہ سے، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں. اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی ہی میں، یہ بھی وہ فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. گویا دعا کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جب فلاں چیز، ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو دعا سے کیا ہوگا،
اگر یہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اس بات کو، یہ آیات اور یہ احادیث پاک اس چیز کی رد کر دیتی۔ اللہ نے لکھا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ فیصلہ بدل دے، لیکن اللہ خود جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو تو باندھ نہیں رکھا ہے، وہ چاہے تو فیصلہ اپنا بدل سکتا ہے۔ لہذا دعا کی یہ تاثیر ہے اور دعا کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا دعا احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے، فلا یقل، تو وہ ایسا نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ میری مغفرت فرما اگر تو چاہے، ارحمنی ان شئت، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، ارزقنی ان شئت، مجھے رزق عطا کر اگر تو چاہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا ایسا یہ دعا کا صحیح انداز نہیں ہے۔ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ اور پھر ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس شیء اکرم اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز اتنی باوقعت نہیں ہے جتنی دعا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقعت والی جو شے ہے وہ دعا ہے۔ اور بھی کئی حدیثیں، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ دعائیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے، اللہ بھی فرما رہے ہیں اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تاریخی واقعات اتنے بے شمار ہیں کہ جب ہمارے ان اسلاف نے اخلاص کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ، جو آداب دعا ہے اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ انسان کا کھانا، انسان کا پینا اور انسان کا جو لباس ہے وہ حلال کمائی کا ہو، وہ پاکیزہ ہو، وہ صاف ہو، اس کے ساتھ دعا کی جائے، اور پھر اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور پھر یقین کے ساتھ کی جائے، تو اللہ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے اپنے اسلاف کی طرف کہ ان کے کئی واقعات ہیں، صرف ایک یا دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کی کنیت تھی ابو معلق، ابو معلق ان کی کنیت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اپنا مال بھی لے جاتے تھے اور لوگوں کا مال بھی لے جاتے تھے، دور دراز علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ ایک بار وہ اسی طرح کسی سفر میں ہیں تجارت ہی کی غرض سے، کہ کچھ ڈاکو جو ہیں، کچھ قذاق جو ہے انہیں پکڑتے ہیں، اور وہ ایک مشہور ڈاکو کا تذکرہ آتا ہے اس میں کہ اس نے اسے پکڑا اور اس کے بعد اس سے کہا دع ما معک فانی قاتلک، چھوڑ دے جو کچھ تیرے پاس ہے، اس کو نیچے چھوڑ دے کیونکہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو معلق نے کہا کہ دیکھو آپ کو میرے مال کی ضرورت ہے تو میرا مال لے لو، جو کچھ بھی میرے پاس ہے لے جاؤ، لیکن مجھے قتل مت کرو، مجھے قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا دیکھو یہ مال تو ہے ہی میرا۔ ڈاکو نے کہا مال تو ہے یہ سب میرا، یہ تو میں لے ہی جاؤں گا، لیکن میرا یہ طریقہ ہے کہ میں مال بھی لے جاتا ہوں اور قتل بھی کرتا ہوں، لہذا تمہیں قتل ہونا ہوگا۔ بڑی کوشش کی اس نے سمجھانے کی، کوئی بات نہیں مانا۔ بالآخر اس نے کہا، ابو ملک نے، اچھا اگر ایسا ہے تو مجھے مہلت دو، میں 4 رکعت نماز ادا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لو آپ، لیکن آپ کو قتل ہونا ہوگا۔ اب یہ نماز ادا کر رہا ہے، نماز ادا کرتے کرتے جب یہ 4تھی رکعت اور آخری رکعت میں جب یہ سجدہ کر رہا ہے تو اس نے وہاں دعا کی، یا ودود
یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید. یہ دعا کرنے کے بعد اپنی حاجت اس نے یہ سامنے رکھی کہ مجھے اس ڈاکو کے شر سے تو محفوظ رکھ. اور اس کے بعد آخر میں پھر اغیثنی یا مغیث، اغیثنی یا مغیث یا مغیث، اور 3 بار اس نے پڑھا یہ دعا کی، اور 3 بار یہ دعا کی. اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھڑ سوار حاضر ہو جاتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے اور آنن فانن اس ڈاکو کو چیر پھاڑ کرتا اسے ہلاک کر دیتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اس ڈاکو کو ہلاک کر دیا اس شخص نے، تو وہ اس کے قریب گیا، کہا تم کون ہو؟ آج تو تم نے میری جان بچا لی، تم ہو کون؟ وقت پر اگر آپ نہ آتے تو یہ شخص آج میری جان لے لیتا. تو اس نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. کہ جب تم نے پہلی بار دعا کی تو ایک آواز آ گئی آسمان میں، دوسری بار جب تم نے دعا کی تو ایک ہنگامہ برپا ہوا آسمانوں میں، جب تم نے تیسری بار دعا کی تو میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اے بار الہ مجھے اس شخص کی مدد کرنے کے لیے سلسلے میں مجھے بھیج دے، مجھے ہی معمور فرما کہ میں اس ڈاکو کو قتل کروں. تو مجھے بھیجا گیا، میں حاضر ہوا اور میں نے اس کو قتل کیا. یہ دعا ہے جس دعا کے بارے میں آج ہم بالکل بے پرواہ ہیں، جس کے بارے میں، جس کی قیمت کے بارے میں، جس کی طاقت کے بارے میں آج ہم بالکل ایسے ہیں جیسے دعا کوئی شے ہے ہی نہیں. حالانکہ دعا سے زیادہ طاقتور چیز اور کوئی نہیں. اسی طرح اور بھی ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے، عبد الرحمن بن زیاد ایک محدث تھے، ان کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بھی کسی سفر میں جا رہے تھے تو بحری قزاقوں نے مختلف لوگوں کو ان پر حملہ کیا اور مختلف لوگوں کو انہیں گرفتار کر کے لے گئے. تو جب وہ ایک جگہ پہنچے، حکومت کے کارندوں کو پتہ چلا، انہوں نے انہیں قید میں کر لیا. یہ اب قسطنطنیہ کی بات ہے. ان کی قید میں رہے، بڑی سختیاں جھیلی. لیکن عیسائیوں کی عید تھی، عید کے موقع پہ بادشاہ نے کہا کہ آج ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، تمام قیدیوں کو، اور ان کو بھی اچھا کھانا کھلایا گیا. لیکن ایک عیسائی عورت تھی، اسے پتہ چلا کہ یہاں مسلمان لوگ قید ہیں، ان کو بڑا اچھا کھانا کھلایا جا رہا ہے. اس نے اپنے بال جو تھے وہ منڈوا لیے، اپنے چہرے پہ کالک لگا لی، کپڑے پھاڑ دیے، اور اس کے بعد روتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور اس سے کہتی ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کو، میرے شوہر کو، میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، یہ لوگ قاتل ہیں اور تم ان کی اس قدر خاطر تواضع کر رہے ہو، اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہو. کا بادشاہ پہلے سے تھا، اس کے دل میں ان کی دشمنی تھی. اب اور زیادہ وہ بھڑک اٹھا، اس نے فوراً ان کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور کہا ان کی گردنیں مار دو میرے سامنے. جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، اب جب اس محدث عبد الرحمن بن زیاد کی باری تھی تو یہ زیر لب کچھ دعا کر رہے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. زیر لب بادشاہ نے دیکھا، اس سے کہا قریب آؤ، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے جب یہ الفاظ کہے کہ میں یہ دعا کر رہا تھا تو بادشاہ کو یہ کلمات بڑے پسند آئے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد اب باقی جو بچے ہوئے ان کے ساتھی تھے ان سب کو رہا کر دو. اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، اس کو بھی، باقیوں کو بھی رہا کر دیا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کون سی چیز جو تھی ان کے لیے ڈھال بنی، کس چیز نے ان کی جان بچائی؟ وہ تھی یہ دعا. یہ صرف 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، تاریخ بھری پڑی ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے، بلکہ اللہ کے خطا کار بندوں نے بھی جب
اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے تو اللہ نے ان کی پکار کو سنا ہے، جواب دیا ہے، ان کی مدد کی ہے۔ آئیے آج ان حالات میں ہم آج جس انداز سے ہم گھرے ہوئے ہیں، مصائب کا شکار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ان حالات میں ہم رجوع کریں، پلٹیں ہم اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ہماری آنکھیں بھی ہماری زبان کا ساتھ دیں، جو دعا ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہو، آنکھیں اس کا ساتھ اس انداز سے دیں کہ وہ آنکھیں بھی نام ہوں، دل بھی اس کے ساتھ ہو کہ دل بھی ہمارا غمگین ہو، حزن کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور نہ صرف اپنے لیے، پوری دنیائی انسانیت کے لیے خیر مانگیں، بھلائی مانگیں، اس آفت اور اس وبا سے چھٹکارا مانگیں اور ہر ظلم اور پریشانی سے نجات طلب کریں ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب دعا کرنے والے بنے، دعا پر یقین کرنے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔